السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری اسٹوری انٹرٹینمنٹ اور انفارمیشن چینل آپ لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے بنایا گیا ہے۔ میری کوشش ہے کہ اس چینل پر دلچسپ کہانی، انٹرٹینمنٹ کے مختلف واقعات اور جنرل امپورٹنٹ انفارمیشن اپنے سامعین کے لیے مہیا کر سکوں۔ میں کچھ دنوں کے اندر ایک اسٹوری تیار کر رہا ہوں جس کا نام ہمزاد ہے۔ اس سے پہلے کہ اسٹوری کی طرف چلا جائے، میں آپ کو اس چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمزاد کیا ہوتا ہے۔ ہمزاد دراصل ایک ایسی طاقت کا نام ہے جو کہ دنیا کا کوئی بھی کام کرنے کا چند لمحوں میں کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر، آپ چاہیں کہ آپ کے پاس بے انتہا دولت آ جائے تو ہمزاد آپ کے لیے ہر چیز کا بندوبست کر سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسے حکم دیں کچھ دیر میں وہ دنیا کے کسی بھی دوسرے حصے میں آپ کو مطلوبہ کھانا لے آئے، یا وہ پھل جو کہ اس ملک میں موجود نہ ہو، آپ اسے کہتے ہیں کہ مجھے وہ پھل چاہیے جو اس موسم میں موجود نہیں ہے، تو وہ آپ کو وہ پھل بھی لا کر دے سکتا ہے۔ اگر آپ اسے کہیں کہ آپ کو دشمن پر اسے حملہ کرنا ہے، تو چاہے اس سے پہلے کہ آپ کو دشمن آپ پر حملہ کرے، ہمزاد انہیں حملہ کر کے ختم کر سکتا ہے۔ تو ہمزاد یہ بھی طاقت رکھتا ہے کہ وہ آپ کے دشمنوں کو حملہ کرنے سے پہلے بھی ختم کر دے۔ اس کے علاوہ ہمزاد وہ کر سکتا ہے جو کچھ انسان سوچ سکتا ہے۔ اگر کسی انسان کے قبضے میں ہمزاد آ جائے تو وہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں بیٹھے کسی بھی شخص کے بارے میں تمام انفارمیشن حاصل کر سکتا ہے۔ ہمزاد کا مالک صرف اس آدمی کے بارے میں سوچے گا جس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ شخص اسے نظر آنا شروع ہو جائے گا جس کے بارے میں وہ انفارمیشن حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایسا کوئی بھی کام نہیں جو ہمزاد نہ کر سکے۔ صرف وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، ظاہر ہے وہ کام ہمزاد بھی نہیں کر سکتا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمزاد دراصل کیا ہوتا ہے۔ ہمزاد کا تعلق انسان کی اپنی روح سے ہی ہوتا ہے۔ جب ہمزاد عملیات چلے کے ذریعے قابو کر کے سامنے لایا جاتا ہے، اور جب اسے چلے کے ذریعے اس سے بات کی جاتی ہے تو وہ انسان کی شکل کا ہی ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کے بولنے کا انداز، اس کے بیٹھنے کا انداز، ہر چیز جو کہ چلا کر رہا ہوتا ہے اس کے جیسی ہوتی ہے جس نے اس پر قابو کیا ہوتا ہے۔ اسلامی معلومات کے مطابق ہر انسان کے ساتھ ہمزاد پیدا ہوتا ہے۔ ہمزاد جو کہ اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کی اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ ہمزاد چونکہ بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اس لیے وہ کسی انسان کے قابو آسانی سے نہیں آتا، جبکہ انسان پہ اس کی مکمل حکومت کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور وہ اس سے اپنی من مرضی سے کام کرواتا ہے۔ ہمزاد کو باقاعدہ طور پر ایشیا میں برصغیر، پاک و ہند اور بہت سے عملیات سے لوگ ہمزاد پر قابو کرتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ اسے قابو کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ہمزاد کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں اپنی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ مالی تنگی، انسان کا ذہنی توازن خراب ہو جانا، اور اگر عمل کے دوران عامل ایسا کوئی کام کر دیتا ہے جو کہ عمل کے قوانین کے خلاف ہو تو ہمزاد اس سے جان سے مارنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ ہمزاد کے عمل کو کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ طریقہ ہوتا ہے جو کہ حقیقت میں ہمزاد کو قابو کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمزاد کو قابو کرنے کے لیے سب سے پہلے تو جلالی اور جمالی پرہیز کیا جاتا ہے۔ عملیات کے ماہر لوگ اس پرہیز کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ یہ پرہیز کیا ہے؟ جلالی پرہیز میں کوئی بھی انسان جو کہ عمل کر رہا ہو وہ گوشت، انڈا، اس قسم کی چیزیں نہیں کھا سکتا۔ اس کے دوران اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق بھی پابندی ہوتی ہے، اور خاص طور پر یہ تسخیر ہمزاد کے عمل کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ یہ عمل شروع کریں تو اسے شروع کرنے سے پہلے شرائط کی اہمیت کو سمجھ لیں۔ اگر کوئی شخص واقعی اس عمل کو کرنا چاہے تو اللہ استعمالاتی کتاب سے رہنمائی لینی ہوگی۔ میں یہاں ایک مختصر سا تعارف دے رہا ہوں، یہ عمل کس طرح کیا جاتا ہے۔ اس عمل میں آئینہ اپنے سامنے رکھا جاتا ہے اور سورۃ الرحمن یا اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کچھ نام پڑھے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ 40 دن تک جاری رہتا ہے۔ 40ویں دن ہمزاد حاضر ہو جاتا ہے۔ اب اس کہانی کا انٹروڈکشن کہ اس کہانی میں عامل جو کہ نہایت غریب آدمی ہوتا ہے، اس کا ذریعہ معاش قرآن پاک کے تعلیم دینے سے چلتا ہے، اور اس کی آمدن اتنی کم ہوتی ہے کہ مشکل سے اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ ان تمام حالات سے تنگ آ کر وہ عامل یہ کوشش کرتا ہے کہ عامل سوچتا ہے کہ وہ کوئی ایسی طاقت حاصل کر لے جس کے ذریعے اس کی معاشی حالات بدل جائیں، لہٰذا وہ اپنے معاشی حالات بدلنے کے لیے ہمزاد کا عمل کرتا ہے، یعنی کہ تسخیر ہمزاد کو قابو کرنے کے لیے وہ یہ عمل کرتا ہے۔ شروع میں اس سے اپنے ناکامی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ پھر اپنے دوستوں سے ادھار پیسے لے کر اپنے کھانے کا بندوبست کرتا ہے، کیونکہ یہ عمل رات کو جا کے کیا جاتا ہے، اس لیے دن میں کوئی کام نہیں کیا جا سکتا۔ بغیر پیسے کی ضرورت کے وہ یہ عمل نہیں کر سکتا تھا،
اس لیے وہ اپنے دوستوں سے ادھار لیتا ہے، اس عمل کو تکمیل کرتا ہے۔ 40 دن کے اندر اندر پھر وہ یہ عمل کرتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے، اور پھر وہ دنیا کے تمام کام حمزات سے لیتا ہے جو کہ عام طور پر ناممکن ہوتے ہیں، مثال کے طور پر دولت، زمین، عورتوں کا حصول وغیرہ۔ مختصر یہ کہ جو عامل کی تمام خواہشات ہوتی ہیں، حمزات ان تمام خواہشات کو وہ عملی طور پر پورا کرتا ہے، اور وہ کچھ ہی عرصے میں معاشرے کا ایک امیر اور عزت دار آدمی بن جاتا ہے۔ اس سٹوری میں حمزات سے ہونے والی طاقت کے نیگیٹو اور پازیٹیو اثرات کے بارے میں بہت ہی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اس کہانی میں بتایا گیا ہے کہ ایک شخص کے پاس دولت آ جاتی ہے تو وہ کس طرح عیاشی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس طرح جب انسان دولت مند ہو جاتا ہے تو وہ بہت نیک کام کرتا ہے، مثال کے طور پر غریب لوگوں کی ضروریات پورا کرنا، جس کی وجہ سے غریب لوگ پریشان رہتے ہیں۔ یہ کہانی نہایت دلچسپ ہے، جب آپ اسے سنیں گے تو آپ کو بہت زیادہ لطف اندوز ہوگا، کیونکہ اس کہانی کا ہر کردار حقیقت پر مبنی محسوس ہوتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس کہانی کے تمام حصے سنے بغیر آپ رہ نہ سکیں گے۔ لیکن کہانی مکمل طور پر لطف اندوز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے تمام حصوں کو مکمل طور پر سنیں۔ اس کہانی کے تمام حصے سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہونے والے اپڈیٹ کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔